رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں اسکول آفس میں بیٹھا پیپر چیک کر رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پیپرز ایک طرف رکھے اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی تھا، بہترین لباس میں ملبوس۔ درمیانی عمر کا وہ شخص کافی اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، ذیشان حیدر صاحب؟ جی میں ہوں، آپ؟ مجھے اس بات پر حیرت نہ تھی کہ وہ میرا نام جانتا تھا، کیونکہ اس چھوٹے سے قصبے میں اکثر لوگ اسکول کے تمام اساتذہ کو جانتے تھے۔ حیرت یہ تھی کہ اس وقت مجھ سے کیا کام پڑ گیا۔ آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ انتہائی نرم اور شائستہ تھا۔ جی اندر تشریف لائیے۔ اندر پہنچ کر وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سر میری بیٹی کو ٹیوشن پڑھا دیجیے۔ اس نے فوراً مقصد کی بات کی۔ جی کس کلاس کی اور کون سے سبجیکٹ پڑھنے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ سیکنڈ ایئر بائیو اور کیمسٹری۔ ان دونوں میرا ہاتھ کچھ تنگ تھا، اس لیے موقع غنیمت جانا اور فوراً ہم ہی بھر لی۔ تاہم میں اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ جی ہاں بالکل پڑھا دوں گا، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ جی بولیے، کون سی شرائط؟ اس نے شائستہ لہجے میں پوچھا۔ میں کسی خاص وقت کے لیے پابند نہیں ہوں گا۔ پہلے 3 دن ڈیمو کے ہوں گے۔ اگر آپ کی بیٹی مطمئن ہو جاتی ہے تو فیس کی بات بعد میں کر لیں گے۔ چلیں جیسے آپ کو مناسب لگے۔ کل پھر میں اسی وقت آپ کو لینے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں دروازے تک اس کے ساتھ گیا۔ دروازہ پار کرتے ہی اس نے مڑ کر دیکھا اور بولا، اس وقت تکلیف دینے پر معذرت خواہ ہوں۔ دراصل میں دن بھر اپنے کاروبار میں مصروف ہوتا ہوں، اس لیے آپ کو وقت بھی 9 بجے کے بعد دینا ہوگا۔ کوئی مسئلہ نہیں جناب، میں مسکرایا۔ دوسری رات اسی وقت وہ شخص پہنچ گیا۔ اس کی قیمتی گاڑی مختلف گلیوں اور سڑکوں سے ہوتی ہوئی آبادی سے نسبتاً دور ایک شاندار بنگلے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ مجھے بیٹھک میں بٹھا کر خود اندر چلا گیا۔ بیٹھک میں انتہائی قیمتی فرنیچر، قالین اور ڈیکوریشن پیسز رکھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں ایک ٹرے لیے اندر داخل ہوا جس میں مختلف لوازمات رکھے ہوئے تھے۔ سر آپ نوش فرمائیں، تب تک آئرہ آ جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ 10-15 منٹ بعد وہ لڑکی اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم سر، اس نے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی وعلیکم السلام بیٹا، میں نے جواب دیا۔ کیسے ہیں آپ سر؟ میں بالکل ٹھیک، اور آپ؟ سرسرے سے تعارف کے بعد میں نے اسے پڑھانا شروع کیا۔ وہ انتہائی ذہین معلوم ہوتی تھی، ہر بات کو فوراً سے پہلے پک کر رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوا کہ زیادہ سر نہیں کھپانا پڑے گا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہی دونوں مضامین میں سلیکٹو ٹاپکس کر لیے۔ سر بس سلیکٹو ٹاپکس ہی ہیں، میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 10 دن ہی لگیں گے۔ اس کی بات پر میں قدرے مایوس ہوا۔ میں تو سمجھا تھا کہ 5-6 ماہ کی ٹیوشن ہے۔ خیر جی بالکل، کل تک جو ٹاپکس آج پڑھے وہ تیار کر لینا۔ ٹھیک ہے سر۔ دوسری رات اس نے وہ تمام ٹاپکس اچھی طرح تیار کیے ہوئے تھے۔ میں حیران تھا کہ اس قدر ذہین اسٹوڈنٹ کو ٹیوشن کی ضرورت کیسے پڑ گئی۔ اس رات پڑھ لینے کے بعد آئرہ جھجکتے ہوئے بولی، سر آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں جی بیٹا پوچھئے۔ آپ جنات پر یقین رکھتے ہیں؟ اس قسم کے سوالات عموماً میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے کرتے رہتے تھے۔ میرا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، نہیں بیٹا مجھے یقین نہیں ہے، کیونکہ آج تک میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا انہیں۔ میرا جواب پر اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ آپ کچھ زیادہ ہی سائنٹیفکلی سوچتے ہیں بیٹا۔ سائنس پڑھتے اور پڑھاتے وقت جب تک آپ سائنٹیفکلی نہیں سوچو گے تب تک آپ برہم کا شکار رہو گے، کانسیپٹ کلیئر نہیں کر پاؤ گے۔ میں نے نرمی سے جواب دیا۔ لیکن سر دنیا میں ہزاروں پراسرار واقعات رونما ہوتے ہیں، ان کے متعلق آپ کی کیا توجیہ پیش کریں گے؟ بعض اوقات
آپ کا دماغ آپ کے ساتھ ایسی چالیں چلتا ہے کہ آپ کا خوف فزیکلی روپ میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ میرے جواب پر اس کے چہرے پر مایوسی اور ناگواری کا ملا جلا تاثر تھا۔ تیسری رات بھی پڑھنے کے بعد اس نے دوبارہ وہی بات کی کہ آپ کو جنات پر یقین ہونا چاہیے سر۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ لازمی نہیں کہ جو آپ کو نظر نہ آئے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ اس کا لہجہ عجیب تھا، لیکن میرے خیال میں کسی چیز کو دیکھے بنا اس پر یقین کر لینا بے وقوفی ہے۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ جنات پر یقین رکھتے ہیں وہ سب بے وقوف ہیں؟ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میں ایک لمحے کو حیران ہوا۔ شاید میں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، I'm sorry to say آپ کی سوچ بہت غلط ہے سر۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ آج تک کسی بھی اسٹوڈنٹ نے مجھ سے اس طرح بات نہ کی تھی، تاہم میں نے برداشت کا دامن تھامے رکھا۔ تو بیٹا آپ کیوں چاہتی ہیں کہ میں جنات پر یقین کر لوں؟ آپ کے یقین کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ جنات کا وجود ہے۔ جو ان پر یقین رکھتے ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ کہتے ہیں۔ وہ غصے سے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ میں حیران پریشان اسے جاتا دیکھتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا لہجہ بدلنے لگا۔ وہ بس ضد تھی کہ میں جنات کے وجود پر یقین رکھوں، جبکہ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ آخری رات جب اس کے تمام ٹاپکس ختم ہو گئے تو وہ بولی، اگر کبھی جنات نظر آ گئے تب تو یقین کریں گے نا؟ ہاں ہاں بیٹا، جس چیز کا وجود ہی نہ ہو وہ نظر کیسے آئیں گے؟ میں ہنسا۔ کیا آپ نے چیز لگا رکھی ہے سر؟ جنات کوئی چیز نہیں، مخلوق ہیں آپ کی طرح۔ اس کی آنکھیں ایک دم سرخ ہونے لگی۔ مجھے ایک لمحے کو ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، آپ کے ٹاپکس مکمل ہو گئے؟ امید ہے اپنی خواہش کے مطابق میڈیکل میں داخلہ مل جائے گا آپ کو۔ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی، اور امید ہے آپ کو جنات پر یقین آ جائے گا۔ اس نے طنزیہ کہا۔ نہیں، مجھے تو نہیں آئے گا یقین۔ میں نے اپنی بات مذاق میں کی۔ عجیب گھمنڈی انسان ہے آپ۔ یقین نہیں کرنا تو نہ کریں، لیکن یوں خدا کی مخلوق کا مذاق تو نہ اڑائیں۔ اس کا لہجہ اچانک جہرانہ ہو گیا۔ آنکھیں سرخ، انگارہ، اور اس کے چہرے کی رنگت غصے کی شدت سے بدلنے لگی۔ مجھے اس سے خوف آنے لگا۔ تبھی اس کے والد اندر داخل ہوئے۔ کیا ہوا آئرہ؟ کچھ نہیں بابا، میرے ٹاپکس ختم ہو چکے ہیں۔ سر سے کہہ دیں کل سے نہ آئے۔ یہ کہتے وہ غصے سے کانپتے ہوئی اندر چلی گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ آئرہ ہی نہ تھی، جسے میں پڑھاتا رہا۔ معذرت چاہتا ہوں سر، میری بیٹی غصے کی تیز ہے، اس شخص نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں جناب۔ اس کے بعد وہ مجھے واپس اسکول چھوڑ گیا۔ وقت دینے پر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی فیس کل آپ کو مل جائے گی۔ یہ کہتے ہی وہ شخص واپس پلٹ گیا۔ دوسری صبح کسی کام سے میں نے اپنا بٹوا کھولا تو اس میں ہزار کی 30 نوٹ تھے۔ میں حیران پریشان کبھی اپنے بٹوے کو دیکھتا اور کبھی ان پیسوں کو۔ یہ کہاں سے آئے؟ اچانک ایک خیال آیا کہ میں اپنی بائک پر بیٹھا اور اسی راستے پر گامزن ہو گیا جو آئرہ کے گھر کی طرف جاتا تھا۔ جب میں اس مقام پر پہنچا تو خوف اور حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جہاں کل تک ایک شاندار بنگلہ تھا، آج وہاں پرانے کھنڈرات کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔